وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے آیت نمبر 252 تک پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ فرمایا جو اپنے زمانے کے نبی کے پاس اذن جہاد کے لیے اور اس راستے میں ایک کمانڈر کے انتخاب کے لیے حاضر ہوئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل فلسطین میں آباد ہوئے مصر سے ہجرت کے بعد، لیکن بعد میں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے مختلف اقوام نے ان کو اپنے وطن سے نکال دیا، ان پہ دوبارہ مظالم کا سلسلہ شروع ہوا، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنے بچوں سے دور کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پروردگار عالم کے حکم سے طالوت کو ان کے لیے کمانڈر معین فرمایا۔ حضرت طالوت کے انتخاب پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ جو ہمارے معیارات ہیں ان پہ پورا نہیں اترتا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے معیارات اور تھے، الہی معیارات، اور نبی خدا نے بتایا کہ پروردگار کے انتخاب کا معیار وہ علم کی وسعت ہے، وہ شجاعت ہے، وہ مشیت الہی ہے۔ پھر اس کی آیت اور نشانی بیان کی۔ پھر یہ افراد ایک بہت بڑے لشکر کی صورت میں حضرت طالوت کے ساتھ نکلے جالوت سے، جس کا بعد والی آیات میں تذکرہ ہے کہ جس سے مقابلہ تھا وہ پاور وہ جالوت اور اس کے افراد تھے۔ یہ نکلے تو حضرت طالوت نے ان کو آزمایا، آزمائش میں ایک گروہ ناکام ہوا۔ پھر جب لڑائی اور میدان جنگ کا معاملہ سامنے آیا وہاں پہ ایک اور گروہ ناکام ہوا، خالص مومنین جن کا قیامت پہ ایمان اور یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے حاضر ہیں، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے، جو ہمیشہ تاریخ میں رہا ہے۔ ہمیشہ حق کے ساتھ لوگ کم ہوتے ہیں اور باطل کی طرف بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبر دکھائیں گے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 250 میں اب قرآن کریم نے ان کے میدان جنگ میں نکلنے کی منظر کشی کی ہے۔ فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت طالوت کے مقابلے میں، جو حق کے مقابلے میں جو لشکر باطل تھا، اس کا جو بڑا تھا، اس کا جو شجاع ترین فرد تھا وہ جالوت ہے۔ اس کے ساتھ بھی جنود ہیں، حضرت طالوت کے ساتھ بھی جنود ہیں۔ البتہ حضرت طالوت کے ساتھ جنود ہیں، لیکن جب
لڑنے کا مقام آیا تو اس میں کافی تعداد میں لوگ کم ہو گئے، خالص مومنین بچے ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے لیے درس ہے۔ صدر اسلام میں بھی ایسا تھا، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایسے ہے کہ انہوں نے افراد کو جمع کرنے پہ زور نہیں دیا، زیادہ سے زیادہ افراد، خالص افراد کو انہوں نے انتخاب کیا، خالص مومنین کو انہوں نے انتخاب کیا، ان کو ضرورت رہی۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہزاروں تعداد، لاکھوں تعداد، جس قسم کے لوگ آ جائیں ہمارے لیے تاکہ ہم نے لشکر بڑھانا ہے، بلکہ جب انہیں نظر آتا تھا کسی فرد کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کسی کی سوچ صحیح نہیں ہے، غلط فکر کے ساتھ کوئی آ رہا ہے ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، تو وہ روکتے تھے کہ ہم باطل طریقے سے ہم فتح حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم توحید کی راہ میں لڑنے کے لیے ہم باطل کا سہارا نہیں لینا چاہتے، ہم حق کے ساتھ لڑیں گے، حق کے انتخاب کے ساتھ، مومنین کے انتخاب کے ساتھ۔ لہذا یہاں بھی اس کے وہاں بھی جالوت، اس کے بھی جنود ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب یہ نکلے، برزو بارز آشکار کو کہتے ہیں، ظاہر ہونا، برزو مبارزے کے لیے نکلنا، لڑائی کے لیے نکلنا، اور اسی وجہ سے جو مبارز اور دشمن کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں طلب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نعرہ کہا جاتا ہے، حل من مبارز، طلب کیا جاتا ہے جب اپنے ساتھ لڑنے کے لیے کسی کو، اس کو بھی عرب یہ نعرہ لگاتا ہے وہاں پہ، حل من مبارز۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، جب یہ ظاہر ہوئے، جب یہ نکلے مقابلے کے لیے جالوت اور اس کے جنود کے ساتھ، اس کے لشکروں سے لڑنے کے لیے نکلے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ان کی دعا یہ تھی، ربنا افرغ علینا صبرا۔ جو مومنین ہوتے ہیں یہ فقط اپنی توانائیوں پہ ان کو بھروسہ نہیں ہوتا، اپنی توانائیوں، اپنی پوری تر کوششوں کے ساتھ خدائی امداد پہ ان کا یقین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے جنگجو ہیں، ہم بہت بڑے لڑنے والے ہیں، ہم بھاگیں گے نہیں، ہم ثابت قدم ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی نہیں، اس کے ساتھ الہی نصرت، الہی مدد، الہی توفیق کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے آج بھی ہمارے لیے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا، افرغ جب کسی برتن کو جو اس میں اس کو خالی کیا جاتا ہے، اس حالت کو کہا جاتا ہے انڈیل دینا، ایک مائع اور ایک لیکوڈ چیز، چاہے وہ پانی ہو یا بعض نے کہا ہے جب لوہا اس کو پگھلایا جاتا ہے اس کو پھر ایک قالب میں خالی کر دینا، اس کو یہ کہا جاتا ہے افراغ۔ افرغ علینا صبرا، یعنی صبر کو ہم پہ انڈیل دے، صبر کی بارش ہو، یعنی یہاں پہ تھوڑا صبر کافی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اتنے بڑے لشکر سے لڑنا ہے، یہاں تھوڑا صبر ہمارے لیے، افرغ علینا صبرا، یہاں ہم ہر طرف سے صبر میں ہوں، ہر طرف سے صبر کی بارش ہو رہی ہو، ہم اس اتنی ثابت قدمی اگر ہمیں مل جائے تو اس صورت میں ہم لڑ سکتے ہیں۔ افرغ علینا صبرا، پروردگارا صبر کی ہم پہ بارش نازل فرما، صبر کے ظرف کو ہم پہ انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں ثبات عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پائے ثبات میں لغزش آ جائے جب ہم دشمن کے سامنے ہوں، جب اس کی ہیبت کو دیکھیں، جب اس کی تعداد کو دیکھیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں نصرت عطا فرما کافر قوم پہ، یعنی ہمارے مقابلے میں ایسے افراد ہیں جو کافر ہیں، جو تیرا انکار کرنے والے ہیں، جو حقائق کو چھپانے والے ہیں، ایسے ہمارے مقابلے میں افراد ہیں۔ لہذا یہ اس دور میں بھی ان مومنین کی دعا تھی، رسول اللہ کے دور میں بھی یہ مومنین کی یہ دعا، اور آج ہمیں بھی جب ہمارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے، جب الہی نمائندوں کے ساتھ جو افراد لڑ رہے ہیں، جب ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ، تو یہی دعا ہمارے لبوں پہ بھی ہونی چاہیے۔ اتنا جب صبر ملتا ہے تب انسان
استقامت دکھا سکتا ہے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ؟ جالوت اور اس کے جنود کے ساتھ لڑنے کے لیے جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ فقط اپنی توانائی کی نہیں ہے، اس پہ فقط بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے قتال کے لیے، جہاد کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ ایک ہمیں ان توانائیوں کی ضرورت ہے، ایک ہمیں حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم فقط دعا کرتے رہیں دشمن کا۔ دیکھیں یہاں پہ خوبصورت برزوا لجالوت، نکلے ہیں مبارزہ کے لیے، ساتھ کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا۔ یعنی دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، فقط مبارزہ ہے، دعا نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے ہم دعا کر رہے ہیں، نکل نہیں رہے گھروں سے، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ہم حرکت کریں، ہم گھروں سے نکلیں، ساتھ ہم دعا کریں، اس میں اثر ہوتا ہے۔ لہذا ہم دونوں چیزوں کو ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ ہمیں اپنے راستے میں استقامت کی توفیق عطا فرما، اپنی تمام تر توانائیوں اور استعدادوں کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔